توبہ کرواؤ. ہو سکتا ہے کہ سنی سنائی بات کر لی ہو. اسے اگر کوئی حدیث ہم انہی کی کتاب میں دکھا دیں گے تو شاید وہ کہہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی. جی میں نے ابھی تو کہا کہ جہالت کی بنیاد پہ دشمنی ہوتی ہے. جی سنی بچہ حضرت نرجس خاتون کی توہین کرتا ہے تو اس پہ ایف آئی آر ہو جاتی ہے. امام زمانہ کی توہین کرتا ہے اس پہ ایف آئی آر ہو جاتی ہے. شیعہ بچہ کسی کے بارے میں کچھ لکھ دیتا ہے تو اس کی توہین اس کی ایف آئی آر ہو جاتی ہے. ان کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں, ان کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے, ان کی تعلیم رک رہی ہے, ان کی نوکریاں تباہ ہو رہی ہیں, ان کا گھر پریشان ہو رہا ہے. جی ایس ایچ او صاحب کو صرف درخواست لینے کا اختیار ہو, پھر ایس پی صاحب طے کریں کہ ان کو ایف آئی آر کاٹنی ہے یا نہیں. اور پھر ایس پی صاحب بھی علاقے کے 5 مسالک کے علماء کو بلائیں. ہاں ان 5 کے سامنے رکھیں کہ ایک شکایت آئی ہے, ایک شیعہ بچے نے توہین کی ہے, 3 شکایتیں آئی ہیں, 3 سنیوں نے توہین کی ہے, 6 شکایتیں آئی ہیں دیوبندیوں نے توہین کی ہے. یہ ایف آئی آروں کے لیے درخواستیں آئی ہوئی, کیا کریں؟ علماء اہل سنت انہیں بلائیں, شیعہ عالم بھی اس میں ہو, بریلوی بھی ہو, دیوبندی بھی ہو, وہ بلائیں. انہیں بلانے کے بعد ان سے کہیں بیٹا تم نے یہ کام کیا ہے؟ وہ کہہ جی کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ کہ جی یہ سوچتی میری. تو اسے سمجھائیں کہ بیٹا تو میری تو غلط بات ہے یہ. اگر جیسے اسے علم اس کا بڑھے, جہالت ختم ہو, اور اس کا جہالت ختم ہو, اور وہ کہے جی مجھ سے غلطی ہو گئی, تو اس سے لکھوا لیا جائے کہ تم سے غلطی ہوئی, آئندہ غلطی نہیں کرو گے. اور جب وہ لکھ دے کہ مجھ سے غلطی ہوئی, آئندہ غلطی نہیں کروں گا, تو پھر ایف آئی آر کی کیا بات ہے؟ میں سب کے لیے بات کر رہا ہوں, سنی بچوں کے لیے. مجھے پتا ہے پاکستان میں 1000 سے زیادہ سنی بچوں کو ایف آئی آر ہیں. آپ تو کیونکہ اپنے ہی آپ واٹس ایپ پڑھتے ہیں نا, آپ اپنے ہی سوشل میڈیا کے پیغام پڑھتے ہیں. شیعوں سے پوچھ رہا ہوں, آپ کو اپنا ہی حال پتا ہے, دوسروں کا حال نہیں پتا. آپ کو اپنے مسنگ پرسن پتا ہے, دوسروں کے نہیں پتا. میں اس ممبر میں بیٹھا ہوں شیعوں کے لیے خطاب کرنے نہیں آیا. سنی میری جان ہے, مجھے سنیوں کا دفاع بھی کرنا ہے. توجہ کس طرح دیکھ رہا ہوں. مجھے ایک سلوات پڑھیں ذرا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بر حبیب خدا و خاتم الانبیاء اللہ صلوات. توجہ ہے. مجلس پڑھوں, اسٹیج پہ بیٹھے لوگوں کی اجازت ہے پڑھوں. آئندہ آپ کوئی حرکت اور کوئی اشارے تو نہیں کرو گے. مجلس پڑھنے دو مجھے. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل. اس سے بہتر صلوات. نواب شاہ کی بہتری کے لیے بلند تر صلوات. نواب شاہ کے ڈی سی, ایس پی, ڈی ایس پی اور بلدیہ کے افسران اور رینجرز کے افسران اور پولیس کے افسران اور سنی بھائیوں کی بہتری کے لیے بلند تر صلوات. ان تمام افراد کے توفیقات خیر اور رزق اور عزت میں اضافے کے لیے بلند تر صلوات. توجہ ہے. جہالت اور تعصب یہ دوسرا سبب ہے دشمنی. تیسرا سبب بتاؤں. تعصب کی بنیاد پر دشمنی ہوتی ہے. تعصب میرے بچوں میں کرنا نہ زبان کی بنیاد پر نہ مذہب کی بنیاد پر. کبھی ایسا نہیں کرنا کہ اگر شیعہ بچہ, شیعوں سے کہہ رہا ہوں, اگر شیعہ بچہ نااہل ہو تو اسے نوکری دے دو, اور سنی بچہ اگر اہل ہو تو اسے یہ کہہ کے کاٹ دو کہ یہ سنی ہے. یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا. اہل بندے کو آگے لے کر, میرٹ پہ جو لوگ ہیں انہیں آگے لے کر, چاہے وہ تمہارے مسلک کا نہ ہو. ختم کرو یہ باتیں. تیسرا سبب کینہ. کینہ کینہ خدا کے واسطے شیعہ سنی بھائیوں سے کہہ رہا ہوں, کینہ پروری. کینہ پروری ایک جانور کا کام ہے, جیسے اونٹ کہتے ہیں. انسان کا کام کینہ پروری نہیں. انسان کا کام دل میں برائی کو بٹھا کر سالوں گزارنا انسان کا کام. 10 سال پہلے مثال کے طور پر آپ کو فلاں نے کچھ کہہ دیا تھا, اب 10 سال سے وہ دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ کب بدلا لوں.
اور اس نے ایک جملہ کہا تھا اور ہم 10 سال سے 50 جملے اس کے خلاف بول چکے ہیں اور دماغ سے نکل ہی نہیں رہا، وہ برائی نہیں نکل رہی دماغ سے. کتنی بری بات ہے. کینہ پروری یہ دشمنی کا سبب ہے. اور میں نے تمہید اپنی مکمل کی. چوتھا سبب دشمنی کا وہ ہے حسد. اب آیت کا ترجمہ سنیے. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یا حسد کرتے ہیں ان لوگوں سے جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے. تھوڑا بولیے گا، اب میں مجلس شروع کرنے جا رہا ہوں. دانش توجہ. یا حسد کرتے ہیں ان لوگوں سے جنہیں ہم نے اپنے فضل سے، اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، سورہ نساء آیت نمبر 54. یا حسد کرتے ہیں ان لوگوں سے جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے. حسن اللہ نے دیا ہے، جل تم رہے ہو. علم اللہ نے دیا ہے، دل تمہارا چھوٹا ہو رہا ہے. شجاعت علی کو اللہ نے دی ہے، کمزوری تم دیکھ رہے ہو. یہ گھرانہ سخاوت کا ایک پہاڑ ہے، تم سے ٹکا نہیں نکلتا، جل علی سے رہے ہو. جی حسد کرتے ہیں ان لوگوں سے کہ جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے. دیکھیے میں ان بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں، پھر دوبارہ تکرار کر رہا ہوں، میرا مخاطب صرف شیعہ نہیں ہے. وہ اور بات ہے کہ میرا میزبان شیعہ ہے، لیکن مخاطبین سارے شیعہ نہیں ہیں. خبردار شاہ صاحب توجہ، خبردار اس بنیاد پر کہ فلاں کے پاس پیسہ زیادہ ہے تو میں دل چھوٹا کروں، فلاں نے گاڑی نہیں لے لی تو میرا دل چھوٹا ہو رہا ہے. ایک صاحب کہنے لگے کہ دو چیزیں لوگوں کو زیادہ نظر آتی ہیں، ایک اپنی عقل، ایک دوسرے کا پیسہ. ان کے پاس پیسہ اور مجھ سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں. اس کے پاس پیسہ ہے، اس کی گاڑی اگر اچھی ہوگی، اس کا گھر اگر اچھا بن گیا تو تمہیں پریشانی کیا ہے؟ تم کو خوش ہو کہ کوئی اللہ کا بندہ ترقی کر رہا ہے. میرے پاس فلاں سواری نہیں ہے، میرے پاس فلاں گاڑی نہیں ہے تو میرے کسی دوست کے پاس ہے. خاص طور پہ رشتہ دار تو اتنا پریشان ہو جاتے ہیں کسی رشتہ دار کو ترقی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. پڑوسی پھر بھی برداشت کر جاتے ہیں، رشتہ دار تو برداشت نہیں کرتے. یہ اہل بیت کی تعلیمات نہیں ہے، یہ اہل رسول کا پیغام نہیں ہے. اگر کسی کو ترقی کرتے ہوئے دیکھو، کسی کے پاس پیسہ پڑھتے ہوئے دیکھو تو خوشی ہونی چاہیے. ہمیں کوئی اللہ نے آڈٹ رپورٹر نہیں بنایا ہے، اللہ نے نیب کا ڈائریکٹر نہیں بنایا ہے کہ ہم حساب جوڑنے بیٹھ جائیں کہ یہ پیسہ وہاں سے آیا ہے، یہ پیسہ وہاں سے آیا ہے. تمہارا کیا کام ہے بھائی پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ صحیح بات. اگر تمہیں یقین بھی ہے کہ یہ حرام کا پیسہ ہے تو تمہیں حق نہیں ہے کہ تم غیر متعلق کو جا کے کہو اتنے ہی مسلح ہو، اتنے ہی نیک ہو، اتنے ہی پارسا ہو، تو اسی سے جا کے بات کرو. یہ کیا کہ سب جگہ بتاتے پھر رہے ہو کہ انہوں نے فلاں جگہ کی فلاں پلاٹ کے اوپر فلاں کاغذوں پہ سائن کیے تو انہیں پیسے ملے. اسی سے جا کے کیوں نہیں کہہ رہے؟ تو کہنا مولانا آپ ان کے گھر گئے تھے، وہ تو رشوت لیتے. مولانا آپ نے فلاں کے گھر کھانا کھایا ہے، بچو آپ نے فلاں کے گھر کھانا کھایا تو وہ تو رشوت لیتے ہیں. تو بھائی تنخواہ بھی لیتے ہیں یا نہیں؟ کہنا ہاں تنخواہ ان کی 1 لاکھ ہے، تنخواہ ان کی 1 لاکھ ہے، مگر یہ 30 لاکھ روپے تک کا تو ان کا سالانہ ماہانہ خرچہ نظر آ رہا ہے. تو ہم نے کہا جی ہم نے جب کھانا کھایا نا تو اسی نیت سے کھایا کہ انہوں نے اس سے ہمیں کھلایا ہوگا جو 1 لاکھ ان کی تنخواہ ہے. ہاں حکم یہی ہے. حکم یہی ہے کہ آپ کو کھوج لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ انہوں نے رشوت کے پیسے سے کھانا کھلایا ہے یا وہ اپنی حلال پیسے سے جو ان کو تنخواہ ملتی ہے اس سے کھلایا. ہمیں حق نہیں ہے. اللہ نے اگر کسی کو عطا کیا ہے تو چلو نہیں. میں پھر دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں، توجہ کہ اگر کوئی سنی عالم دین، کوئی غیر شیعہ مجھے قابل نظر آتا ہے، پیسے والا نظر آتا ہے، ترقی یافتہ نظر آتا ہے، میں اچھا لگتا ہے، دل بڑا کرو. امام سجاد کے چاہنے والوں کا دل چھوٹا نہیں ہوتا.
جب امام کو معلوم ہوتا تھا کہ فلاں کسی اللہ کے بندے کو نعمت ملی ہے تو امام سجدے میں سر رکھ کے اللہ کا شکر ادا کرتا تھا، چاہے اسے پتہ بھی نہ ہو کہ امام نے اس کی نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو امام کے چاہنے والے کسی کو ترقی کرتا ہوا دیکھ کر دل چھوٹا نہیں کرتے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یا حسد کرتے ہیں ان لوگوں سے جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا۔ اب آیت کا لہجہ بدلا، فقد آتینا، ہم نے عطا کیا ہے۔ اب اللہ کا لہجہ بدلا، کیا صاحب اللہ کا لہجہ بدلا۔ پہلے کہا کچھ لوگ یا حسد کرتے ہیں ان لوگوں سے جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے دیا، اب لہجہ بدلا، فقد آتینا، ہم نے عطا کیا ہے آل ابراہیم، آل ابراہیم کو الکتاب والحکمہ وملکا عظیما، ہم نے آل ابراہیم کو نبوت بھی دی ہے، قرآن بھی دی ہے، امامت بھی دی ہے۔ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب دی ہے، پوری کتاب کا علم جس سینے میں ہے اس سینے کو علی کہتے ہیں۔ ہم نے آل ابراہیم کو حکمت دی ہے، حکمت سے مراد نبوت، ہم نے اس گھرانے کے اندر نبوت رکھی ہے، ہم نے اس گھرانے میں کتاب کا علم رکھا ہے۔ مولا علی سے پوچھا، یا علی ہمارے نزدیک آپ کے فضائل بہت ہیں، خدا آپ کے نزدیک آپ کی فضیلت کیا ہے؟ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ توجہ ہے؟ مولا آپ کے نزدیک آپ کی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے مجھے گواہ رسول بنایا ہے اور مجھے کتاب کا عالم بنایا ہے۔ ہاں ہونا علم جمع، مولا علی فرماتے ہیں یہاں علم کا سمندر ہے، اپنے سینے پہ ایسے ہاتھ مار کے فرماتے ہیں یہاں علم کا سمندر ہے۔ ینحدر عنی السیل ولا یرقی علی الطیر، جب میں بولنے لگتا ہوں تو معرفت کا سیلاب بہتا ہے، جب میں اڑنے لگتا ہوں، پرواز کرنے لگتا ہوں تو دنیا کا کوئی طائر نہیں ہے جو میرے برابر آ کے پرواز بھر سکے۔ میں جب اڑتا ہوں تو میری پرواز ہی بہت اونچی ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں لو سنیت لی الوسادہ، حدیث سے سنا رہا ہوں مولا کے فضائل، لو سنیت لی الوسادہ، اگر میرے لیے مسند قضاوت کو بچھا دیا جائے، لفتحت اہل تورات بتوراتہم، میں تورات والوں کا فیصلہ تورات کے مطابق کروں گا، اہل انجیل بانجیلہم، میں انجیل والوں کا فیصلہ انجیل کے مطابق کروں گا، اہل قرآن بقرآنہم، اور قرآن والوں کا فیصلہ قرآن کے مطابق کروں گا، اور انجیل پکار کے کہے گی جو فیصلہ علی کا ہے وہی میرا ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں سنو، سلونی سلونی قبل ان تفتدونی، انی عالم من طرق السماء من طرق الارض، پوچھو پوچھو، ترجمہ تو میں ٹھیک کروں گا نا، ترجمہ یہ نہیں کروں گا کہ پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں مر جاؤں۔ علی یہ نہیں کہہ رہے، علی یہ بھی تو کہہ رہے ہیں پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ۔ جو علی سے نہیں پوچھے گا مر جائے گا۔ دونوں ترجمے ٹھیک ہیں، میں یہ ترجمہ کیوں نہیں لیتا؟ یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے جو عموماً کیا جاتا ہے، سلونی سلونی قبل ان تفتدونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں چلا جاؤں، مجھے نہ پاؤ، میں تمہیں نظر نہ آؤں، میں کہیں اور چلا جاؤں، میں دنیا سے چلا جاؤں، یہ مراد۔ اور اس کا تفتدونی کا ترجمہ میں فاقد ہو جاؤں، تفتدونی تم مجھ سے فاقد ہو جاؤ۔ پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ کہیں تم مر جاؤ۔ جو علی سے نہیں پوچھے گا مر جائے گا۔ آج بھی علی کے دروازے پہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا اس لیے کہ یہ زندہ رہنا چاہتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آگے بڑھوں۔ مولا کائنات اللہ کہہ رہا ہے کہ وَقَدْ آتَيْنَا عَلَى إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ، یہ پورے اشرے کا مضمون ہے جو میں جلدی جلدی عرض کرنا چاہوں گا۔ اتنی دور سے آیا ہوں اور آپ اتنی دیر سے بیٹھے ہیں،
اس لیے مجھے جلدی نہیں ہے. اگر 1 گھنٹے سے زیادہ خطاب ہو جائے تو برداشت کر دیجیے گا. آقا صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے آواز بلند علم علی بن ابی طالب، مولا کائنات کا علم، مولا کائنات کا علم. سب سے بڑی فضیلت علی کی علم علی. آپ سے اگر کوئی پوچھے نا کہ آپ مولا کائنات کو نبی کے بعد سب سے افضل کیوں مانتے ہیں، آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ علی مولا کو نبی کے بعد، سرکار دو جہاں کے بعد سب سے افضل کیوں مانتے ہیں، تو اسے دلیل دیجئے کہ وہی دلیل جو حضرت آدم کے افضل ہونے کی ہے. حضرت آدم فرشتوں سے افضل اس لیے ہوئے کہ حضرت آدم کے پاس ان سے زیادہ علم تھا. تو جس کے پاس علم دوسرے سے زیادہ ہوگا، جس سے بھی زیادہ علم ہوگا اسی سے وہ افضل ہوگا. تو کوئی ایک لا کر دکھا دو جس نے علی سے سوال نہ کیا ہو. کوئی ایک بتا دو کہ جو مولا کائنات نے سوال کیا ہو، مولا سے سوال کیا ہو اور مولا نے کہا مجھے نہیں آتا. 27 مشکل سوال جوڑ کر لائے اور یہ سوچ کر جوڑ کر لائے کہ کسی سوال پہ علی شرمندہ ہو جائیں گے. 6ٹھے سوال کے بعد بھول گئے کہ 7واں کیا تھا. علی نے فرمایا میں بتاؤں 7واں سوال کیا تھا، 8واں کیا تھا، 9واں کیا تھا. جو علی سوال کرنے سے پہلے جانتا ہوں کہ سوال کیا ہے. علم علی. عزیزو غرور کرو اس بات پہ کہ علی تمہارے سینے میں بستا ہے. دنیا اگر تمہارا ناچنا بند کر دے، دنیا اگر تمہارا گزر اور آمد و رفت بھی بند کر دے، تمہیں اگر کسی کال کوٹری میں بھی پھینک دے، تو تم سے زیادہ آزاد کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارے دلوں کا حاکم علی ہے. توجہ کر لی آپ نے. وَقَدْ آتَيْنَا عَلَى إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ. ہم نے دیا. اچھا ہم نے دیا، لہجہ دیکھ رہے ہیں اللہ کا. ہم نے دیا ہے. یہ جو ہم کے اندر دم ہے نا، یہ جو ہم میں دم ہے، یہ اللہ چیلنج کر رہا ہے بھائی. خبردار علی کے دشمنوں کے بارے میں زیادہ پریشان نہیں ہو. معاملہ تمہارا اور ان کا نہیں ہے، معاملہ ان کا اور اللہ کا ہے. اگر اہل بیت سے کوئی دشمنی کرے تو معاملہ آپ کا نہیں ہے. آپ کون، میں ہوں کون. بڑے چاؤ سے ہم نے ایک پلاٹ خریدا، بڑے پیسے جوڑ کے بیسیاں ڈال ڈال کے مکان بنایا. مثال دے رہا ہوں، ایسا ہوا نہیں کچھ. اور جیسے جیسے ہمارا مکان بنتا گیا، فائنل ہوتا گیا، فنیشنگ تک جاتا گیا، حسد کرنے والوں کو یہ آگ بھڑکتی رہی. انہیں برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ ہمارا کوئی مکان ہو. اب انہوں نے طے کیا کہ جی مکان بننے تو دو، آگ ہم لوگ آئیں گے. اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کون ہمارے لیے چل رہا ہے، کون ہم سے اتنی بھی محبت کرتا ہے. ہم نے وہ مکان تیار کر لیا. دوسرے دن نئے مکان میں شفٹنگ ہونی تھی. ہم 2 گلی بعد اپنے کرائے کے پرانے مکان میں تھے. سوچ رہے تھے کہ کل شفٹنگ کریں گے نئے مکان میں. ابھی آدھی رات گزری کے دروازے پہ دستک ہوئی. باہر نکل کے دیکھا تو بڑی بڑی گاڑیوں میں کچھ لوگ آئے ہوئے تھے. کہا جی کون ہے؟ کہا جی ریاست کے لوگ ہیں، سرکاری لوگ ہیں. ہم نے کہا جی بیٹھیے، تشریف رکھیے، کیا حکم ہے؟ کہنے لگے 2 گلی بعد جو آپ نے مکان بنایا ہے وہ حکومت خریدنا چاہتی ہے. میں نے کہا جی ہم نے تو اپنے لیے بنایا ہے. کہا جی کتنے کا بنایا ہے؟ میں نے کہا جی 1 کروڑ کا. ہم آپ کو 10 کروڑ دیتے ہیں اور نسلوں میں آپ کے حکومتی ریاستی عہدہ بھی رکھ دیتے ہیں اور 4 مراد بھی آپ کو دے دیتے ہیں. آپ کی اولادوں میں بھی مراد چلتی رہے گی. یہ پیسے لے لیجئے، مراد لے لیجئے اور یہ کاغذ ہمارے والے کر دیجئے. اب ہم نے 1 لمحے کے لیے سوچا سودا برا نہیں تھا. ہم 10 مکان بنا لیں گے اتنے پیسوں سے، ہمارے بچوں کے لیے بھی مستقبل اچھا ہو جائے گا. میں مثال دے رہا ہوں. ہم نے وہ سارے مکان کے کاغذات انہیں دی، انگوٹھے لگائے، سائن وائن کیے اور انہوں نے ہمیں وہ مراد دی اور ہم چین سے جا کے سو گئے. دوسرا دن جب نمودار ہوا تو ہاتھ سے تو انہیں گھر کو آگ لگا دی. اب سارا محلہ باہر نکل کے جلتا ہوا گھر دیکھ رہا ہے. مجمع بڑا تھا جلتے ہوئے گھر کو دیکھنے والوں کا. ہم بھی ان میں جا کے کھڑے ہو گئے. ہم بھی جلتا ہوا گھر دیکھ رہے تھے.
आग लगाने वाला भी मजमे में था, वो किसी को देखकर परेशान नहीं हो रहा था, हमारे चेहरे के इत्मीनान को देखकर परेशान था। उसे परेशानी इस बात में थी कि ये परेशान क्यों नहीं है। भाई यही पैगाम देना चाह रहा हूं, कुछ लोगों को जलने दो, चेहरे का इत्मीनान उन्हें मार रहा है। अब हमारे चेहरे को देख के जाके भाई परेशान हो रहे थे, और वो ये कि भाई ये परेशान क्यों नहीं है, और हम मुतमईन इसलिए थे कि हमारा तो कोई नुकसान ही नहीं हो रहा, हम चैन से खड़े हुए देख रहे थे। अब अगर तुम्हें नहीं पता कि ये सौदा हो गया है तो इसमें कसूर तो तुम्हारा है। मेरे मौला ने शब हिजरत बिस्तर पे लेट कर अपना सब कुछ अल्लाह के हवाले कर दिया है और अल्लाह से मुराद ले ली है। अब अली का घर चलाने वाला अल्लाह का दुश्मन है, अली का दुश्मन है। जियो साईं जियो। वक़द आतैना आला इब्राहीम अल किताब, हमने आले इब्राहीम को किताब दी। वातैना अल किताब अल हिकमा, और हमने आले इब्राहीम को हिकमत यानी नबूवत अता की। वातैनाहुम मुल्कन अज़ीमा, और हमने इन्हें मुल्क अज़ीम अता किया है, जिसे हम इमामत कहते हैं, और लफ्ज़ बेहतर कर लो, जिसे हम विलायत कहते हैं। थके तो नहीं है तो फज़ाइल पढ़ो। मुझे अंदाजा है आप बहुत दूर से आए हुए हैं और बड़ा बड़ा मजमा है। साले गुज़िश्ता में आया था, आज उनसे ज्यादा लोग हैं, और लोग तंगी में भी बैठे हुए हैं, मुझे इसकी भी तकलीफ है, लेकिन आप जितनी तंगी में बैठेंगे इतना सवाब ज्यादा होगा। इस घराने में गिना नहीं जाता है, तोला जाता है। जी ये कैफियत देखी जाती है, तो ये बर्दाश्त कर लीजिए मेरे भाइयों, मेरे अज़ीज़ों। आप यकीन जानिए मरने के बाद पता चलेगा कि इस मजलिस का फायदा क्या हुआ। जी कोई वक्त आपका ज़ाया नहीं हो रहा, आप इतनी देर तक फरिश्तों के साथ बैठे। हदीस के अंदर है कि जब नबी और आले नबी का जिक्र होता है तो आसमान से फरिश्ते उतरते हैं, और जब ये वापस जाते हैं तो रह जाने वाले फरिश्ते कहते हैं कि तुम्हारे अंदर से ऐसी खुशबू आ रही है जो आज तक हमने नहीं सूंघी। तो कहते हैं हम जमीन पर गए थे जहां नबी और आले नबी का जिक्र हो रहा था, तो कहते हैं वो हमें भी ले जाओ, हम भी उस जिक्र में बैठना चाहते हैं। तो कहते हैं इन्नहुम मुतफर्रिकून, वो अपने घरों को चले गए, मजलिस खत्म हो गई। तो कहते हैं हमें वहां ले जाओ जहां वो बैठे थे, हम जमीन से बस होना चाहते हैं। और मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलवात। इस आबादी में जो घर है, जो जहां तक हमारी आवाज जा रही है, उनमें से अगर कोई तकलीफ में है तो उसे मैं कहूंगा कि बर्दाश्त कर लो, मरने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि इसका फायदा कितना है। जी हम कोई और बात नहीं कर रहे सिवाय अली अली के। हम वो बात कर रहे हैं जो नबी करते हैं, जो नबी चाहते हैं, जो नबी चाहते हैं हम वो कर रहे हैं। मौला का जिक्र कसरत से करना नबी की ख्वाहिश है, अली मौला का जिक्र नबी की ख्वाहिश है। तो इतनी देर तक मेरे बात दोस्तों को जिनको तकलीफ हो रही हो कि साहब ये अभी टाइम इतना हो रहा है, ये साहब तो उतर ही नहीं रहे, कौन है ये, उनसे कह रहा हूँ कि जरा आप बर्दाश्त कर लो, वक्त गुजर जाएगा और तुम्हें बाद में मालूम होगा कि इसका फायदा क्या है। और एक हदीस तो मैंने पढ़ी कि जब मरने के बाद हमें मजलिसों का सवाब मिलेगा ना, तो कहेंगे काश हमने सारी जिंदगी यही किया होता, कि हम हमेशा जिक्र अहले बैत में। लिहाजा आप ऑफिस में भी हो तो पूरे दिन में एक दफा अली की बात जरूर किया करें। आप कॉलेज में हो, आप यूनिवर्सिटी में हो, आप अपने कारोबार में हो, आप सफर में हो, घूम फिर कर मौला अली की बात जरूर किया करें, इसलिए कि मौला अली की बात करने से वो दिन मुबारक हो जाता है और आरज़ू पैगंबर पे अमल होता है, ख्वाहिश मुस्तफ़ा पे अमल होता है। बात आगे बढ़े, कुछ और आगे चलूं। अज़ीज़ान गिरामी, मुल्क अज़ीम क्या है? जो आले इब्राहीम को अल्लाह ने मुल्क अज़ीम अता किया है। कुरान पढ़ रहा हूं ना, सूरह निसा। आले इब्राहीम से मुराद कौन है ये भी तय है या इसके ऊपर जाऊं मैं? आले इब्राहीम से मुराद नबी का घराना है।
آل ابراہیم سے مراد نبی علی، ذریۃ بعضها لبعض۔ قرآن ایک اور آیت میں کہتا ہے کہ آل ابراہیم کے اندر اور آل عمران کے اندر ہم نے آل ابراہیم کی آل عمران کی اور آل عمران کی آل ابراہیم کی اولاد بنا دی۔ قرآن کہتا ہے ذریۃ بعضها لبعض، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها لبعض۔ ہم نے آل ابراہیم اور آل عمران کی بعض کی اولاد کو بعض کی اولاد بنا دیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ مثال کے طور پہ شاکر بھائی کی جو اولاد ہے وہ وسیم شاہ صاحب کی اولاد تو نہیں ہے، جو وسیم شاہ صاحب کی اولاد ہے وہ مثال کے طور پہ جی ہمارے شاکر بھائی کی اولاد تو نہیں ہے مثلا۔ یہ پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے بعض کی اولاد کو بعض کی اولاد بنا دیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اب جملہ سنیے، جب شام سے مولا علی کو خط آیا تو مولا نے جواب دیا، اور اس جواب نے فرمایا سنو، وَصِفْتَ أَحْمَدٍ وَلَدَ آمِنَةٍ، میں نبی کے 2 بیٹوں کا باپ ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے بعض کی اولاد کو بعض کی اولاد بنا دیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ ہم نے بعض کی اولاد کو بعض کی اولاد بنا دیا۔ جی سمجھے ہے؟ تو یہاں بحث یہ ہے کہ آل ابراہیم کو اللہ نے ملک عظیم عطا کیا۔ دیکھیے تھوڑا سا سن لیجئے، مجھے برداشت کر لیجئے، اور وہ یہ کہ ملک عظیم سے مراد یہ پاکستان کی، مثال ایران کی، عراق کی، آسٹریلیا کی، کینیڈا کی حکومتیں نہیں ہیں۔ وہ ملک نہیں ہے کہ جو صبح ہو اور شام کو تبدیل ہو جائے، جغرافیہ بڑھ جائے، جغرافیہ کم ہو جائے، صدر فلاں رہے، وزیر اعظم فلاں تھا اب نہیں رہا، یہ والا ملک نہیں ہے۔ ملک عظیم سے مراد کیا ہے؟ ملک عظیم سے مراد یہ کہ پھٹے بوریے پہ بھی بیٹھے ہوں تو صدارت ہی نہیں کی ہے، انہیں زندان میں ڈال بھی دیا جائے تب بھی امامت ہی نہیں کی ہے، ان کے ہاتھوں سے دنیاوی اختیار لے بھی لیے جائیں تو عالمی اختیارات انہی کے ہاتھ میں، جن کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی ہوں وہ لوگوں کو آزاد کروا رہے ہوں۔ یہ ہے ملک عظیم کا ایک منظر۔ ملک عظیم یعنی تصرف، مولائیوں کا مجمع ہے۔ ملک عظیم یعنی ولایت تکوینی، ملک عظیم یعنی کائنات کے اوپر اختیارات۔ ایک دربار کے اندر